اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس چینل کی طرف۔ آج جو کتاب ہم نے منتخب کی ہے وہ ہے توحید مفضل، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان ارشادات کا مجموعہ کہ جو آپ نے اپنے شاگرد مفضل بن عمر کو املا کروائے تھے۔ یہ اس کتاب کا حصہ نمبر پہلا ہے، اور یعنی کہ والیوم اور جلد نمبر پہلا، اور اس کا محور ہے انسان کی تخلیق۔ باقی اس کی جتنی بھی آڈیوز اس کتاب کی آئیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام توحید مفضل والیوم 1 میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر اس آڈیو کا حصہ نمبر 5 اور کتاب کا باب نمبر 15 بیان کریں گے، افزائش نسل کے حیران کن طریقے۔ گزشتہ باب میں ہم نے امام کے لیکچر کے اس حصے کو نقل کیا جس میں آپ نے انسان کی دو اقسام یعنی عورت اور مرد کی خلقت، ان کے الگ الگ اعضاء اور ان اعضاء کی ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور مناسبتوں کے حوالے سے اپنے شاگرد مفضل ابن عمر کو متوجہ فرمایا تھا۔ واضح رہے کہ اس حوالے سے امام علیہ السلام نے کئی اہم باتوں کی طرف بھی متوجہ فرمایا، لیکن بعض اسباب کی بنا پر ہم نے وہ جملے اس طرح نقل نہیں کیے۔ اس کے لیے اصل کتاب سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک عجب معجزانہ کلام ارشاد فرمایا۔ یہ ایک ایسا کلام اور ایک ایسا موضوع تھا، اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے قرآن مجید نے اپنی آیات میں انسانوں کو اس جانب اشارتاً متوجہ کیا تھا، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبات میں اس وقت کے لوگوں کے علم اور ذہنی سطح کے مطابق انہیں سرسری طور پر آگاہ کیا تھا۔ نزول قرآن سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد بھی کرۂ ارض پر موجود کسی تہذیب، ملک اور شہر میں کسی انسان کو اس موضوع کے بارے میں سرسری سا بھی علم نہیں تھا۔ یہی انکشافات آج ہمارا موضوع ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا موضوع گفتگو حیوانوں میں افزائش نسل ہے۔ اس حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے مفضل ابن عمر سے فرمایا، مفضل، یہ تو افزائش نسل کا ایک کہ بچے ماں باپ کے اختلاط سے پیدا ہوں، لیکن اب ذرا ان جانداروں پر بھی غور کرو جن کی نسل کی بقا کے لیے ماں باپ دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان جانداروں کی پیدائش خاص مادوں کے جمع ہونے اور اس میں ایک خاص قوت کے پہنچ جانے کے عمل سے مکمل ہو جاتی ہے۔ ان جانداروں میں نر اور مادے کے درمیان تمیز نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً زنبور، انہیں دیکھو تو ظاہراً معلوم کرنا مشکل ہوگا کہ کون نر ہے اور کون مادہ۔ امام علیہ السلام نے اس حوالے سے جو حیران کن انکشافات فرمائے، ان سب کا احاطہ کرنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن اس کی دو مثالیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آج سائنس پڑھنے والے بچے بھی جانتے ہیں، اور وہ ہیں بیکٹیریا اور وائرس۔ 1683 عیسوی تک ان کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان کچھ نہیں جانتا تھا۔ بیکٹیریا کو سب سے پہلے ہالینڈ کے ایک بیدار مغز انسان اینتھونی ون لیون نے اپنے محدب شیشے کی مدد سے دیکھا، اور 19ویں صدی عیسوی میں جرمنی کے ماہر حیاتیات رابرٹ کاخ نے ثابت کیا کہ بعض بیکٹیریا بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ بیکٹیریا ایک خلوی یعنی ایک سیل والی مخلوق ہے اور خود اپنے بلبوتے پر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ حتیٰ کہ دوسرے سیارے اور ستارے بھی بیکٹیریا سے خالی نہیں ہیں۔ یہ ہر جگہ ماحول، ہر درجہ حرارت میں زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ برفانی علاقے اور آتش فشانی چٹانیں بھی ان سے خالی نہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق بیکٹیریا زندگی کی ابتدائی شکل ہے۔ یہ بیکٹیریا کہاں سے آئے، اس کا جواب کسی سائنسدان کے پاس نہیں۔ بیکٹیریا میں نر اور مادہ نہیں ہوتے، یہ بس ایک مخلوق ہے، اور ایک بیکٹیریا سے دوسرا بیکٹیریم پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس کا جسم موٹی سی جھلی سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے جسم میں نہ منہ ہوتا ہے نہ کوئی سوراخ، اس کے باوجود یہ دنیا کی کم و بیش ہر چیز کو کھا پی کر چٹ کر جاتے ہیں۔ یہ چیزوں کو کھانے کے لیے مختلف کیمیکلز اور انزائمز یعنی خامروں کا استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے گوشت، لکڑی، پھل، انسان، جانوروں کے جسم، تیل، گوبر، ڈیزل، انسانی فضلہ، ہر چیز سیال مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ سیال مادہ بیکٹیریا کے جسم کی بیرونی جھلی کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ بیکٹیریا اپنی نسل میں انتہائی تیزی سے اضافہ کرتا ہے۔ مثلاً ای کولی نامی بیکٹیریا
20 منٹ کے بعد 1 سے 2 ہو جاتے ہیں اور اگلے 20 منٹ میں 4۔ ان کی افزائش نسل میں اگر اسی رفتار سے اضافہ ہوتا رہے تو اس حساب سے صرف 43 گھنٹوں میں ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ یہ سارے کرۂ ارض کو ڈھانک دیں، یعنی یہ بیکٹیریا زمین کے اتنے کیوبک میٹر کے علاقے پر پھیل جائیں گے، اور اگر انہیں مزید 2 گھنٹے اور اسی رفتار سے افزائش نسل کرنے کے مواقع فراہم رہیں تو پھر ان کا وزن زمین کے مجموعی وزن یعنی کہ اتنے ٹن کے برابر ہو جائے گا۔ اس چیز کے لیے آپ سامنے اسکرین شاٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ان بیکٹیریاز کی تعداد کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جہاں تک وائرس کا تعلق ہے تو اللہ کی یہ مخلوق بیکٹیریا سے بھی زیادہ حیران کن خصوصیات رکھتی ہے۔ وائرس کا پتہ ہالینڈ ہی کے ایک ماہر نباتیات مارٹینس نے 18ویں صدی میں ایک تحقیق کے دوران لگایا۔ وائرس بیکٹیریا یا کسی طرح کی مخلوق نہیں، لیکن ان میں بھی افزائش نسل کے لیے نر اور مادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وائرس محض کچھ کیمیکلز کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے کسی ذی حیات کے جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ذی حیات پیڑ، پودے، جانور، انسان، حتیٰ کہ بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں۔ وائرس کسی بھی ذی حیات کے جسم میں داخل ہو کر اس جسم کی حیاتیاتی مشینری کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس کی مدد سے اپنی افزائش نسل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وائرس کے اندر ایک ڈی این اے یا آر این اے ہوتا ہے اور وہ اپنے ڈی این اے کو ذی حیات کے خلیے میں داخل کر کے اپنی کاپیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ وائرس ایک خاص قسم کی جینز کا مجموعہ ہے جو زندہ خلیوں سے نکلی اور اس سے ایک الگ طرح کی مخلوق وجود میں آ گئی۔ ایسی مخلوق کے جو ذاتی حیثیت میں بے جان بے روح کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ کسی ذی حیات کے جسم میں داخل ہو جائے تو بہت سی صورتوں میں اسے زندگی سے محروم کر دیتی ہے۔ ایڈز کا وائرس اس کی ایک مثال ہے۔ یہ 2 مثالیں ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے اس حصے کی وضاحت کے لیے پیش کی کہ جس میں آپ نے مادوں کے جمع ہونے اور ان میں ایک خاص قوت کے پہنچ جانے سے افزائش نسل کا ذکر فرمایا۔ اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس طرح کے جانداروں میں نر اور مادہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی جانور کی افزائش نسل کے لیے ماں باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی کہ جو افزائش نسل کے ان اصولوں سے بالاتر ہیں۔ ایسی ذی حیات کو پارتھینوجینیسس ذی حیات کہا جاتا ہے۔ پارتھینوجینیسس دراصل یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کنواری یا باکرا یا پھر غیر شادی شدہ۔ اس طرح کی بہت سے ذی حیات اس کرۂ ارض پر موجود ہے کہ جن میں افزائش نسل کے لیے باپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً ٹرکی مرغی کے بغیر بار آور انڈے دیتی ہے۔ ان انڈوں سے جو بچے نکلتے ہیں وہ ہو بہو اپنی ماں کی کاپی ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے ہیمر ہیڈ شارک اور ٹپ شارک۔ یہ مچھلیاں بھی نر مچھلی کے بغیر بچے پیدا کرتی ہیں۔ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ بچے کے اندر نر مچھلی کی جانب سے آنے والے کروموزومز موجود ہی نہیں ہوتے۔ تیسرا ہے بڑی چھپکلیاں جنہیں ڈریگن کہا جاتا ہے اور ان کی بعض اقسام میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ چوتھا ہے بچھو کی بعض اقسام میں بھی یہی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ افزائش نسل کے دوسرے حیران کن طریقے۔ پہلا، مچھلیوں کی کئی اقسام ایسی ہیں کہ جو مادہ مچھلی پیدا ہوتی ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ نر مچھلی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ مچھلیوں کی بعض اقسام افزائش نسل کے ایک موسم میں نر ہوتی ہیں اور اگلے موسم میں مادہ ہو جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ سمندر میں ایسی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں کہ جو 15-20 مادہ اور ایک نر کے گروپ میں رہتی ہیں۔ نر مچھلی کا سائز بڑا ہوتا ہے اور اس کے رنگ بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر نر مچھلی کسی سبب سے مر جائے تو اس صورت میں مادہ مچھلیوں میں سے کوئی ایک مچھلی نر مچھلی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں اور سائز بھی۔ دوسرا سب سے حیران کن معاملہ کیچووں کی بعض اقسام کا ہے۔ ان کیچووں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر کیچوے کے جسم میں نر کیچوے کے اعضاء بھی ہوتے ہیں اور مادہ کیچوے کے بھی، یعنی ایک ہی کیچوا نر بھی ہوتا ہے اور مادہ بھی۔ اس حوالے سے تفصیلات جاننا چاہیں تو ہماری کتاب ڈی این اے جسم کی کتاب ہدایت کا مطالعہ فرمائیں۔ باب نمبر 16۔ انسان خود ایک معجزہ ہے۔ جسم انسانی اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ کہ جو ہر شخص کے اپنے وجود کا حصہ ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ وہ کس طرح اس عمر تک پہنچا
اور کس طرح زندہ ہے، اس نے کس طرح نشو و نما پائی، اس کی جسمانی ضروریات کے مطابق غذا اسے کہاں سے کس طرح حاصل ہوتی ہے، کس طرح اسے بھوک لگتی ہے، کس طرح غذا اس کی بھوک مٹاتی اور پانی اس کی پیاس بجھا کر اس کے جسم میں ہر لمحے کس قدر حیران کن کیمیائی معجزے رونما کرتا ہے۔ جانوروں کا گوشت، سبزیاں، پھل اور اناج کس طرح اس کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ باتیں سوچنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس عظیم معجزے پر غور نہیں کرتے۔ بہرحال جسم انسانی اللہ تعالیٰ کے وجود کی عظیم نشانی ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اثبات وجود خدا کے دلائل مفضل ابن عمر کے سامنے بیان فرمائے تو اس کے لیے سب سے پہلے جسم انسانی، اس کے اعضاء کی بناوٹ، ان کی کارکردگی کو بیان کرنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے اس وقت کے موجود علم اور اس دور کے انسان کی علمی سطح کے مطابق مختصراً لیکن انتہائی جامع معلومات فراہم کی۔ یہ ایسی معلومات تھیں کہ اس دور سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد تک کسی فلسفی، سائنسدان یا کسی ماہر حیاتیات نے انہیں اس طرح نہ سمجھا تھا اور نہ بیان کیا۔ اس باب میں ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان ناخنوں، جلد کی مختلف اقسام اور بالوں کے بارے میں مفضل ابن عمر کو بتایا کہ ان کا ہونا کیوں ضروری تھا اور ان کے پیدا کرنے میں اللہ احسن الخالقین کی کس قدر عظمت، حکمتیں اور مصلحتیں موجود ہیں۔ ناخن کیوں پیدا کیے گئے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، کیا کبھی تم نے اس بات پر غور کیا کہ انگلیوں پر ناخن کیوں پیدا کیے گئے؟ یہ ناخن اللہ تعالیٰ نے انگلیوں پر اس لیے پیدا کیے کہ انگلیوں کو چوٹ لگنے سے محفوظ رکھیں اور کام کرنے میں مدد فراہم کریں۔ ناخن کیا ہے؟ ناخن دراصل ہمارے جسم کی جلد ہی میں سے آگے بڑھتے ہیں، ایک خاص سائز اختیار کرنے کے بعد یہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سارا جسم پروٹین یعنی گوشت سے بنا ہے۔ ناخن میں جو پروٹین یعنی گوشت کی قسم استعمال ہوتی ہے اسے سائنسی زبان میں کیراٹن کہا جاتا ہے۔ ہمارے بال بھی پروٹین کی اسی قسم سے پیدا ہوتے ہیں۔ بکری کے کھر، بطخ کے پر، چوپایوں کی سینگ بھی اسی پروٹین سے بنتے ہیں۔ بالوں کے بارے میں ہم سائنسی معلومات گزشتہ کسی باب میں بیان کر چکے ہیں۔ ناخنوں کے بڑھنے کی رفتار ہر شخص میں الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح دائیں اور بائیں ہاتھ کے ناخن بھی یکساں رفتار سے نہیں بڑھتے۔ جس ہاتھ سے آپ زیادہ کام کرتے ہیں اس ہاتھ کے ناخن زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اگر ناخن انگلیوں پر نہ ہو تو انگلیوں کے زخمی ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناخن انگلیوں کے سروں کو خاص طرح کی سختی فراہم کرتے ہیں جس کی عدم موجودگی میں قلم پکڑنا، گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالنا، کوئی باریک چیز زمین سے اٹھانا ممکن نہ ہوتا۔ مثلاً سوئی اٹھانا، سوئی میں دھاگا ڈالنا، ہزاروں دوسرے کام۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، اس بات پر غور کرو اور سمجھو کہ بالوں اور ناخنوں کا مڈنا اور کٹنا کیوں ضروری ہے اور اس میں انسان کے لیے کیا بہتری ہے۔ دیکھو، یہ دونوں بڑھتے اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپری حصے میں کمی کی جائے۔ تم دیکھو، بال جلد سے نکلتے ہیں اور ناخن ایک خاص حد تک بڑھنے کے بعد مردہ ہو جاتے ہیں تاکہ آدمی کو انہیں کاٹنے میں تکلیف نہ ہو۔ اگر بالوں اور ناخنوں کے کٹنے میں ذرا سی بھی تکلیف ہوا کرتی تو انسان دو طرح کی زحمتوں کے درمیان پھنس جاتا، یا تو وہ انہیں بڑھنے دیتا اور انسان سے زیادہ جانور معلوم ہونے لگتا، اور جب یہ زیادہ بڑھ جایا کرتے تو بڑی زحمتوں میں مبتلا ہو جاتا، یا اگر وہ انہیں کٹوانے کا فیصلہ کر لیتا تو اسے کٹوانے کی تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ مفضل ابن عمر نے عرض کی، آغا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا بناتا کہ یہ بڑھا ہی نہ کرتے کہ انسانوں کو انہیں کٹوانے کی ضرورت پیش آئے۔ کئی امراض بالوں اور ناخنوں کے ذریعے دور ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ یقیناً ایسا کرنے پر قادر ہے، لیکن ہر کام میں اس کی کچھ مصلحتیں ہیں اور یہ بندوں ہی کے لیے فائدے کے لیے ہیں۔ بندے ان مصلحتوں اور نعمتوں کو نہیں جانتے، اگر جانتے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے۔ مفضل، بات دراصل یہ ہے کہ جسم انسانی کے بہت سے امراض اور تکالیف بالوں کے ذریعے دور ہوتے ہیں جو جلد کے مسامات سے باہر نکلتے ہیں، اور انگلیوں کے امراض ان ناخنوں کے بڑھنے کی وجہ سے دور ہوتے ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ بال کٹوانے، نورا لگانے اور ناخن ترشوانے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ بال اور ناخن جلدی نکلیں اور جسم کے اندر موجود بیماریاں، فاسد زہریلے مادے ان کے ذریعے جسم سے خارج ہوتے رہیں۔ بال اور ناخن جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جائیں تو ایسی صورت میں بھی انسان کو
بیماریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر ان کے بڑھنے کی رفتار معمول سے کم ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی طرح طرح کے درد اور امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس بات پر بھی غور کرو مفضل کہ جسم پر موجود بال بھی سب جگہ یکساں نہیں۔ بعض مقامات کو بالوں سے مبرہ قرار دیا گیا ہے اور اس میں اللہ کی بڑی نعمتیں اور مثلاً دیکھو، اگر یہ بال آنکھوں کے اندر بھی نکلا کرتے تو کیا انسان اندھا نہ ہو جاتا؟ جس طرح کے بال داڑھی یا سر پر اگتے ہیں، اس طرح کے بال اگر منہ میں بھی نکلتے تو کھانے پینے کی لذت ہی ختم ہو جاتی، نہ غذا کا ذائقہ پتہ چلتا، نہ لقمہ حلق تک پہنچتا، نہ پانی کا گھونٹ آسانی سے منہ میں جاتا۔ تم اپنے ہاتھوں کو دیکھو، ہاتھوں کے اوپر کسی اور طرح کی جلد ہے جس پر بال موجود ہیں، اور ہتھیلیوں کی طرف سے ہاتھوں کو دیکھو تو یہاں اور طرح کی جلد ہے، یہاں بال یا روئیں کا نام و نشان تک نہیں۔ اگر ہتھیلیوں پر بھی بال ہوتے تو انسان کی قوت لامسہ متاثر نہ ہوتی۔ انسان ہاتھوں ہی کے ذریعے کسی شے کی نرمی، سختی، درجہ حرارت وغیرہ کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہاں بال ہوتے تو انسان کسی شے کو چھو کر اس کے بارے میں کس طرح معلوم کر سکتے تھے؟ اسی طرح کئی اور مقامات ہیں جہاں بال ہوتے تو انسان بہت سی لذتوں اور راحتوں سے محروم ہو جاتا اور اپنے مقاصد حیات میں سے بعض کو حاصل کرنے میں ناکام رہتا۔ تو مفضل دیکھو، کیا بے شعور مادے اور علم، عقل، ارادے، قدرت سے محروم طبیعت، نیچر ان تمام مصلحتوں کی پیشگی منصوبہ بندی کر سکتی تھی؟ ان حکمتوں اور ضرورتوں کو سمجھ سکتی تھی کہ انسان کو کب کہاں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اس طرح کے حکیمانہ کاموں کو کیا کوئی عقل رکھنے والا شخص مادے یا طبیعت کی طرف منسوب کر سکتا ہے؟ مفضل، یہ جو میں نے بالوں کے مقامات کے حوالے سے تمہیں بتایا تو یہ صرف انسانوں ہی سے مخصوص نہیں ہے۔ چوپائے، درندے، پرندوں، ان میں بھی تم ایسا ہی پاؤ گے کہ اگرچہ کہ ان کے جسم بالوں یا پروں سے ڈھکے ہوتے ہیں، لیکن وہ مقامات کے جہاں بالوں کا ہونا انہیں ان کے غرض خلقت میں سے ایک بے حد اہم غرض اور غایت سے روکتا، وہاں بال پیدا نہیں کیے گئے۔ انسانوں یا دوسرے ذی حیات میں اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا ان کی غرض خلقت میں سے ایک انتہائی اہم غرض، ایک انتہائی ضروری مقصد ہے۔ اور مفضل، تم نے کہا تھا کہ اگر بال اور ناخن نہ بڑھا کرتے اور نہ کٹوانا پڑتے تو کیا تھا؟ تو اس میں ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ جہاں آدمی کو اپنے بدن سے متعلق کچھ مشقت اٹھانا پڑتی ہے، ان مشقتوں میں سے ایک یہ بھی قرار دی گئی، اس لیے کہ جتنی دیر وہ اپنے بدن کی صفائی اور بالوں کے دور کرنے میں مصروف رہے گا، اتنی دیر اپنے حرص، ظلم، غرور، تکبر اور ظلم سے بچا رہے گا۔ بال جسم کے بیرونی حصوں پر ہوتے ہیں۔ بال ہمارے سارے جسم پر پائے جاتے ہیں، لیکن سر، داڑھی، چند دوسرے مقامات کے علاوہ یہ بال سارے جسم پر باریک روئیں کی شکل میں ہوتے ہیں اور جلد کے ہم رنگ ہوتے ہیں۔ خواتین کے ہاں یہ رواں جلد کے ہم رنگ بہت باریک اور نادیدہ ہوتا ہے، اور بعض افراد میں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ انسانی جسم پر ان بالوں کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہر بال کے گرد بہت چھوٹے پٹھے ہوتے ہیں کہ جو ان بالوں کی حرکات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں ہی انسان ہیں، لیکن مردوں کی داڑھی نکلتی ہے، خواتین کے چہرے پر داڑھی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ مرد عورت میں یہ الگ الگ طرح کے انتظامات کس طرح ممکن ہوئے؟ کیا ایک بے شعور مادے میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ مرد عورت کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی ضروریات کو جانتا ہو، پھر اس کے مطابق مردوں میں الگ طرح کے بال پیدا کرنے کے انتظامات کرے اور خواتین میں دوسری طرح کے بال پیدا کرنے کا اہتمام کرے؟ پھر یہ مادہ کہ جو خود ابھی وجود ہی میں نہیں آیا، اس کے لیے حیران کن انتظامات کرنا تو کجا، اس زمین پر گھاس کا تنکا اگانے کی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے؟ یہ سب احمقانہ باتیں ہیں۔ آج سائنس ان سب احمقانہ خیالات کے خلاف ہر روز نت نئے دلائل پیش کر رہی ہے۔ اثبات وجود خدا کے لیے ایسے ثبوت پیش کرنا اور کسی کو سمجھانا شاید گزشتہ ادوار میں اتنا آسان نہیں تھا۔ باب نمبر 17 ہے، دل کو سینے میں کیوں رکھا گیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے غور کیا کہ دل کو سینے میں کیوں رکھا گیا اور کس نے اسے وہ چادر اڑھائی جسے تم جھلی کہتے ہو؟ کس نے اس کی حفاظت کے لیے اسے ایسی جگہ رکھا کہ جو پسلیوں کے ہڈیوں کے حفاظتی حصار میں ہے؟ کس نے گوشت اور پٹھوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی کہ جو اس کے اوپر ہے، تاکہ اس تک کوئی ایسی چیز نہ پہنچے کہ جو اس میں خراش ڈال دے؟ دل اور میڈیکل سائنس۔
دل ہمارے سینے کی مضبوط ہڈیوں اور پسلیوں کے درمیان ہوا کے ذخیروں یعنی پھیپھڑوں کے درمیان مخصوص قسم کی جھلی کی پٹیوں کی مدد سے لٹکا ہوا ہے۔ اس کے عقب میں ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کے قریب ہی ہمارا جگر موجود ہے۔ دل کا سائز تقریباً ہر انسان کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے اندر 4 چیمبرز ہوتے ہیں اور یہ کسی پمپ مشین کی طرح 24 گھنٹے خون کو جسم کے اندر پمپ کرتا رہتا ہے۔ دل کے نصف بالائی حصے میں جسم کا استعمال شدہ گندا خون آ کر جمع ہوتا ہے اور اسی سمت کے دوسرے چیمبر میں چلا جاتا ہے۔ دل کا یہ چیمبر اس گندے خون کو فوراً ہی قریب موجود پھیپھڑوں کی طرف روانہ کر دیتا ہے اور پھیپھڑے اس خون کے اندر موجود زہریلے مادے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور سانس نکالنے کے دوران یہ زہریلی گیس پھیپھڑوں سے خارج ہو جاتی ہے اور اسی دوران تازہ آکسیجن خون کے سرخ خلیوں میں بھر جاتی ہے۔ پھر یہ خون دل کے نچلے بائیں چیمبر میں آتا ہے۔ اس چیمبر کا نچلا حصہ اس خون کو دوبارہ جسم کی جانب پمپ کر دیتا ہے۔ بظاہر تو ایک سادہ سا عمل ہے، لیکن ہماری زندگی کے لیے دل یہ خدمت 1 منٹ میں اوسطاً 72 مرتبہ، 1 گھنٹے میں 4320 مرتبہ اور ایک دن میں 1,36,380 مرتبہ سر انجام دیتا ہے۔ 1,03,680 کے اس عدد کو اگر آپ اپنی زندگی کے آج تک کے دن کے عدد سے ضرب کریں تو حاصل ضرب حیران کن ہی نہیں ناقابل شمار بھی ہوگا۔ آپ خود کو اللہ کے احسانات کا شمار کرنے میں بالکل بے بس مجبور محسوس کریں گے، لیکن اگر آپ نے اپنی بے بسی کو محسوس کر لیا تو شاید یہی احساس شکر نعمت بن جائے۔ آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے اگر اس وقت آپ کی عمر 45 سال کے قریب ہے تو آپ کا دل اب تک آپ کے جسم میں کم و بیش 3 لاکھ ٹن خون پمپ کر چکا ہے۔ یوں تو جسم کا سارا خون ہی دل میں سے گزرتا ہے اور سارے جسم کو غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے، لیکن خود دل کو بھی غذا درکار ہوتی ہے اور یہ غذا 2 شریانوں یعنی آرٹریز کے ذریعے دل کو فراہم ہوتی ہے۔ یہ شریانیں کورونری آرٹریز کہلاتی ہیں اور دیوار پر چپک کر چڑھنے والی بیل کی شاخوں کی طرح دل کے دائیں بائیں سم چپکی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان 2 شریانوں سے مزید چھوٹی شریانیں منسلک ہوتی ہیں اور پورے دل کے اوپر پھیلی ہوتی ہیں۔ انہی کے ذریعے دل کو غذا کی فراہمی کی جاتی ہے۔ دل سے خون اس وقت جسم کی طرف روانہ ہوتا ہے کہ جب دل کے گرد موجود پٹھے اسے دباتے ہیں۔ دل سکڑتا ہے تو خون اس سے نکل کر جسم کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جسم کے ایک حصے میں ایک حصہ عضو اور ایک خلیے کی اس کی مطلوبہ خوراک پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ حوالہ ہے جسم کے عجائبات۔ آواز کا سوراخ۔ امام علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا، اور مفضل دیکھو کہ آواز کے سوراخ پر کس نے ایک ڈھکنا ڈھانکا کہ جو غذا یا پانی کو پھیپھڑوں تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ اگر غذا یا پانی پھیپھڑوں میں چلا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ حلق کا نظام۔ امام علیہ السلام کے اس حیران کن انکشاف کی تشریح ہم گزشتہ صفحات پر بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں مختصراً آپ کو بتا دیں کہ ہمارے حلق کے اندر پائپ نما 2 نالیاں ایک دوسرے کے قریب موجود ہیں۔ ایسوفیگس نامی نالی کے ذریعے غذا اور پانی ہمارے معدے میں جاتا ہے اور سانس کی نالی ٹریکیا کہا جاتا ہے۔ جب آپ کوئی چیز نگلتے ہیں، مثلاً غذا کا نوالا، پانی کا گھونٹ یا لعاب دہن، تو آپ کی گردن کی درمیانی ایک ہڈی ابھرتی نظر آتی ہے۔ جب یہ ہڈی اوپر اٹھے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص ڈھکن نے سانس کی نالی کو ڈھک دیا ہے تاکہ غذا یا پانی سانس کی نالی میں نہ چلا جائے۔ اس ڈھکن کو سائنسی زبان میں ایپیگلوٹس کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے سانس کی نالی کو ڈھکنے والے اس عضو کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اگر پھیپھڑے کام کرنا بند کر دیں اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفضل ذرا دیکھو تو کہ یہ کس نے پھیپھڑوں کو دل کا پنکھا بنایا کہ یہ تھکتا ہی نہیں اور نہ کبھی اپنے کام سے رکتا ہے۔ اگر پھیپھڑے ذرا دیر کو بھی کام کرنا بند کر دیں تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ دل اور پھیپھڑوں کا رشتہ۔ اوپر کی سطور میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دل گندے خون کو پھیپھڑوں میں پمپ کرتا ہے۔ پھیپھڑوں کے اندر ایک پیچیدہ نظام موجود ہے۔ آئیے ایک سرسری سے نظر اس نظام پر ڈالتے ہیں تاکہ ہم امام علیہ السلام کے اس مختصر کلام کی عظمت کو کسی قدر سمجھ سکیں۔ آپ کے سینے کے اندر 3 سیکشن یا کمپارٹمنٹس ہیں۔ یہ تینوں حصے
ایک دوسرے کے قریب لیکن الگ الگ اور سیل بند ہیں۔ ان میں سے 2 خانوں میں ہمارے پھیپھڑے کام کرتے ہیں اور درمیانی خانے یا کمپارٹمنٹ میں ہمارا دل خدمات سر انجام دیتا ہے۔ آپ کے سانس لینے کی نالی، جس کا سائز 4 انچ ہے، نیچے جا کر 2 شاخوں میں بٹ جاتی ہے اور ان شاخوں کو برونیکل ٹیوبز کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں شاخیں دائیں اور بائیں پھیپھڑے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھیپھڑے کے اندر آنے کے بعد یہ دونوں شاخیں بے شمار چھوٹی شاخوں میں تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں اور آخری مرحلے میں یہ ہماری حد بصارت سے بالاتر ہو جاتی ہیں۔ خون کے سرخ خلیوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو نکال کر ان میں تازہ آکسیجن بھرنے کا کام اسی مرحلے میں سر انجام پاتا ہے۔ حد بصارت سے بالاتر یہ نالیاں کہ جن کی چوڑائی 1 انچ کے 1/4 حصے کے برابر ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں موجود ہوا کی تھیلی انگور جیسی ہوتی ہے اور یہ صرف خوردبین ہی سے نظر آ سکتی ہیں۔ ہوا کی ان تھیلیوں کو ایلولائی کہا جاتا ہے۔ دل سے آنے والا گندا خون جب یہاں سے گزرتا ہے تو خون کے سرخ خلیوں کو ان باریک ترین نالیوں سے گزرنے کے لیے کیو بنانا پڑتا ہے، یعنی خون کے خلیے ان نالیوں میں سے لائن بنا کر ایک ایک کر کے گزرتے ہیں۔ اس مرحلے پر سرخ خلیوں میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ، جو کہ زہریلی گیس ہے، خون کی باریک ترین نالیوں کے نچلے حصے میں جذب ہو جاتی ہے اور ہوا کی تھیلیوں ایلوولائز کے اندر موجود تازہ آکسیجن خلیوں کے اوپری حصے میں جذب ہوتی جاتی ہے۔ تازہ آکسیجن کے بھرتے ہی خون کے یہ سرخ خلیے واپس دل کی طرف آتے ہیں، جہاں سے اس تازہ زندگی بخش خون کو دوسری ضروریات زندگی کے ساتھ دوبارہ جسم کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھیپھڑوں کو دل کا پنکھا کہا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ کبھی تھکتا نہیں۔ اس کا مطلب بھی واضح ہے کہ پھیپھڑے انسان کے پیدا ہونے کے پہلے لمحے سے اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں اور آخری سانس تک کے لیے اس کے لیے بلا تعطل، بلا معاوضہ یہ خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ حوالہ ہے جسم کے عجائبات۔ امام علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے فرمایا، تم نے کبھی غور کیا کہ کس نے پیشاب اور فضلے کو جسم سے خارج کرنے والے سوراخوں میں ایسی ڈوریاں لگائیں کہ جو ان دونوں کو روکے اور سمیٹے رکھتی ہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ گندے مادے بہتے ہی رہا کرتے اور انسان کی زندگی انتہائی تلخ اور ناگوار ہو جاتی۔ امام علیہ السلام نے جسم سے فاضل اور گندے مادوں کے خارج ہونے کے جس نظام کی طرف اشارہ فرمایا اور جن ڈوریوں کا ذکر کیا، وہ حیران کن باتیں ہیں۔ امام علیہ السلام کا دور سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد تک کسی کو بھی حتمی طور پر یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ قیمتی معلومات ماہرین حیاتیات کو 19ویں صدی عیسوی میں معلوم ہونا شروع ہوئیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام کو فزیولوجی کی مدد سے کسی قدر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جب کوئی غذا استعمال کرتے ہیں تو وہ معدے میں جا کر قابل ہضم بنتی ہے اور پیسٹ کسی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ معدہ اس پیسٹ کو چھوٹی آنت کی طرف روانہ کرتا ہے اور اس وقت یہ تیزابی مادوں سے بھری ہوتی ہے، اس لیے چھوٹی آنت ایک طرف رطوبت پیدا کرنے لگتی ہے اور یہ رطوبت پلک جھپکنے کی سی مدت میں آپ کے لیے پینکریاس تک پہنچتی ہے۔ اس کے رد عمل میں لبلبہ ایک نمکین رطوبت پیدا کرنے لگتا ہے اور یہ نمکین رطوبت چھوٹی آنت میں آ کر گرنے لگتی ہے اور وہ تیزابی اثرات کو بے اثر کر دیتی ہے۔ اس دوران صفرا یعنی کہ بائل جگر سے تیار ہو کر یہاں آتا ہے اور چکنائی یا چربی کے بڑے ذرات کو چھوٹے ذرات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ چھوٹی آنت کے بعد آنت کے دوسرے حصے ہیں اور ہر حصہ غذا پر اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ بڑی آنت اس گاڑے سیال سے تمام پانی نکال کر اسے دوران خون میں واپس کر دیتی ہے۔ اس دوران غذا میں موجود تمام غذائی اجزاء بھی دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فاضل مادے آنتوں میں موجود بیکٹیریا اور غذا کے ناقابل ہضم اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ نسبتاً سخت حالت میں بڑی آنت کے آخری حصے ریکٹم سے ذرا پہلے ایک مقام پر اسٹور ہو جاتے ہیں اور وقت مقررہ پر انسان کی خواہش ارادے کے مطابق جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اگر انسان پیٹ کی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو فاضل مادوں کے اسٹور کرنے اور مناسب وقت پر انہیں خارج کرنے کی یہ سہولت عارضی طور پر معطل ہو جاتی ہے اور اس پر انسان کا کنٹرول نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ جسم سے خارج ہونے والے زہریلے فاسد مادوں میں مقدار کے لحاظ سے
سب سے زیادہ اور سب سے زہریلا مادہ پیشاب کی صورت میں جسم سے خارج ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ پیشاب بن کر جسم سے نکل جاتا ہے، لیکن بات اتنی سادہ نہیں۔ اس پانی کو جسم کا ایک ایک خلیہ استعمال کرتا ہے، جس کے سبب یہ پانی زہریلا ہو جاتا ہے، اور یہ زہریلے مادے ایک انتہائی پیچیدہ نظام سے گزر کے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ہر وقت تقریباً 4.5 لیٹر خون موجود رہتا ہے اور مسلسل سفر میں ہے۔ ہمارے گردے اس خون کو بار بار صاف کرتے ہیں۔ یہ خون 24 گھنٹوں میں 48 مرتبہ ہمارے گردوں میں صفائی کے لیے آتا ہے، اور ہر مرتبہ اس کے اندر زندگی کے لیے ضروری اجزاء کے ساتھ ساتھ بے شمار زہریلے مادے بھی موجود ہوتے ہیں، مثلاً ضرورت سے زیادہ نمک اور پوٹیشیم کے جو غذا کے ذریعے جسم میں آتے ہیں۔ اگر فاسد مادے جسم سے خارج نہ ہو، اضافی نمک اگر جسم سے خارج نہ ہو تو پیٹ اور پاؤں پھولنے لگے اور دل پر بوجھ بڑھ جائے گا۔ پوٹیشیم کی مقدار جسم میں کم ہو تو پٹھے کمزور ہو جائیں گے اور سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جائیں گی۔ ہمارے گردے ان دونوں کی مقدار پر نظر رکھتے ہیں۔ اضافی نمک یا پوٹیشیم کو دوران خون سے نکال کر اسے ہمارے مثانے کی طرف روانہ کرتے رہتے ہیں۔ جسم کا سب سے زیادہ اور مہلک فضلہ یوریا ہوتا ہے۔ یہ زہریلا مادہ پروٹین یعنی گوشت کے ہضم ہونے کے دوران پیدا ہوتا ہے۔ جسم میں اس کی کمی جگر میں کسی خرابی کی نشاندہی کرتی ہے، اور اس کی زیادتی ایک انتہائی خطرناک بیماری یوریمک پوائزننگ کا سبب بن جاتی ہے۔ اس سے مریض گہری غنودگی میں جا سکتا ہے۔ جب گردے اسے نکالنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ فاسدہ مادہ پسینے کے مسامات سے نکلنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہمارے گردے ہر وقت اس سارے مادوں پر نظر رکھتے ہیں اور اضافی مادوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے 2 ٹیوبز یوریٹرز کے ذریعے اپنے نیچے موجود مثانے میں گراتے رہتے ہیں، اور یہ پیشاب مثانے میں اسٹور ہوتا رہتا ہے۔ مثانے کے اندر اللہ نے 2 والو بنائے ہیں۔ ان دونوں والوز کو اسفنکٹرز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مثانے کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ جب مثانہ پیشاب سے بھر جاتا ہے تو یہ والو کھل جاتا ہے۔ دوسرا والو اس کے نیچے ہوتا ہے اور اسے کھولنا آپ کے اختیار میں ہے۔ جب پہلا والو کھلتا ہے تو آپ کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو پیشاب کچھ دیر کے لیے روک سکتے ہیں، کیونکہ مثانے کا جو دوسرا والو کھولنا وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ مناسب جگہ، مقام، موقع دیکھ کر اس زہریلے مادے کو جسم سے باہر نکال سکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ سوراخ اور انہیں کھولنے اور بند کرنے والی نادیدہ ڈوریاں کہ جو وقت ضرورت کھلتی ہیں اور بند ہوتی رہتی ہیں، جن کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے 7ویں صدی عیسوی میں انسانوں کو متوجہ فرمایا، جن کے بارے میں امام علیہ السلام کے عہد سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد بھی کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قدرت کے انتظامات کے بارے میں جاننا تو بہت دور کی بات ہے، فالج یا دماغی امراض کی صورت میں پیشاب کو روکنا ممکن نہیں رہتا۔ جتنا پیشاب بنتا رہتا ہے اتنا ہی ہر وقت جسم سے نکلتا رہتا ہے۔ اسپتالوں میں آپ نے اکثر مریضوں کے بیڈ کے ساتھ پیشاب کی تھیلیاں لٹکی دیکھی ہوں گی۔ ان تھیلیوں میں پلاسٹک ٹیوبز ہوتی ہیں جنہیں حوالہ جسم کے عجائبات، جسم سے فاضل مادوں کا مناسب وقت پر اخراج اور ان پر انسان کا کنٹرول ہونا اللہ تعالیٰ کی کس قدر عظیم نعمت اور اس کی صنعت اور حکمت کا کس قدر عظیم نمونہ ہے۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو اس وقت تک محسوس نہیں کرتا کہ جب تک ان میں کوئی خرابی یا خلل پیدا نہ ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آخر میں فرمایا، مفضل، یہ مادے اگر بہتے ہی رہا کرتے تو انسان کی زندگی کس قدر تلخ اور ناگوار ہو جاتی۔ اس طرح آدمی غور کرتا جائے تو بہت سی باتیں ہیں جنہیں شمار کرنے والا شمار کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے جن احسانات اور حکمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا اور جنہیں انسان نہیں جانتے، وہ ان سے کہیں زیادہ ہے جنہیں وہ جانتے ہیں۔ باب نمبر 18 ہے اعضاء کی موزونیت۔ انگریزی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کمپیٹیبل، معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں لکنت ہو جاتی ہے۔ بہرحال کمپیوٹر کے کئی پروگراموں یا ہارڈ ویئرز میں بھی اس لفظ کا استعمال عام ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ یہ پروگرام یا پارٹ فلاں کمپیوٹر میں چل سکتا ہے اور فلاں میں کام نہیں کرے گا۔ چلے آپ کو مزید سادہ سی مثال دیں۔ مثلاً آپ انرجی سیور بلب خریدتے ہیں تو دکاندار آپ سے معلوم کرتا ہے چوڑی والا چاہیے یا دوسرا۔
آپ اسے بتاتے ہیں کہ چوڑی والا چاہیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بلب ہولڈر میں چوڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ غلطی سے دوسری قسم کا بلب خرید لیں گے تو وہ ہولڈر میں نہیں لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چوڑی والا بلب ہی آپ کے بلب ہولڈر کے لیے کمپیٹیبل ہے۔ اس طرح آپ کے پاس ڈی وی ڈی ہے تو یہ ڈی وی ڈی پلیئر پر ہی چلے گی۔ اگر آپ اسے ڈی وی ڈی پلیئر کے بجائے ٹوسٹر کے اندر ڈال دیں تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ ٹوسٹر ہے، کمپیٹیبل نہیں ہے، تو ٹوسٹر اسے جلا تو سکتا ہے، چلا نہیں سکتا۔ انسانی جسم کے اعضاء اور مرد خواتین کے الگ الگ اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک دوسرے کے لیے موضوع بنایا ہے اور ان اعضاء کو سکڑنے اور پھیلنے والا، کھلنے اور بند ہونے والا تخلیق فرمایا ہے۔ بعض اعضاء کھلتے اور پھر بند ہو جانے والے پھولوں کی طرح ہیں اور بعض اعضاء شہد کی مکھی کے اسٹرا جیسی زبان کی طرح ہیں۔ شہد کی مکھی کی اسٹرا جیسی یہ زبان عام حالت میں اس کے منہ میں بند رہتی ہے، لیکن وقت ضرورت یہ سیدھی ہو کر تن جاتی ہے۔ کام ختم ہونے کے بعد یہ سمٹ کر واپس شہد کی مکھی۔ شریعت اور سائنس کی زبان، اس موضوع پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشادات کو ہم نے متشابہات کے ساتھ بیان کیا۔ ان اعضاء میں قدرت کی نشانیاں، ان کی کارکردگی جاننا چاہیں تو ہماری کتاب جسم کے عجائبات کا مطالعہ فرمائیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ شریعت اور سائنس کی زبان بہت واضح اور دو ٹوک ہوتی ہے تاکہ کسی حکم اور اصول کو سمجھنے میں کوئی ابہام پیدا نہ ہو، لیکن عام قارئین کے لیے کتاب لکھتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی لفظ قاری کے ذوق مطالعے پر گرا نہ گزرے۔ امام علیہ السلام نے اعضائے تولید کے حوالے سے جو کچھ فرمایا اسے ہمارے قارئین توحید الائمہ یا توحید مفضل نامی کتاب میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اثبات وجود خدا کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے مفضل ابن عمر کو ان اعضاء کی خلقت اور کارکردگی کے بارے میں بھی بتایا کہ جو ہمارے جسم سے زہریلے اور فاسد مادوں کو باہر نکالنے کے ذمہ دار ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مفضل، ذرا اس بات پر بھی غور کرو کہ انسان کے کھانے پینے سے جو زہریلے مادے جسم میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جسم سے نکل جانا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھو مفضل، جب کوئی گھر تعمیر کیا جاتا ہے تو اس میں بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ ایک خاص مقام پر بنایا جاتا ہے جہاں پردہ بھی ہو اور جس جگہ سے غلاظتیں بآسانی گھر سے باہر نکل سکے۔ اسی طرح جسم کے فاسد اور زہریلے بدبودار فاضل مادوں کو جسم سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں نکاسی کی جگہیں ایسے مقام پر بنائی ہیں جو بہت پوشیدہ ہیں۔ اخراج کی جگہیں ایسے مقام پر نہیں بنائیں کہ جو ہر وقت نظر آتی ہوں۔ تو مفضل دیکھو کہ کیا مادے یا طبیعت میں یہ شعور ہو سکتا ہے کہ ہر عضو کو انسان کی سہولت کے مطابق ایک خاص مقام پر خلق کر سکے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں تم سے ان 4 قوتوں کا بیان کروں گا کہ جو انسانی جسم کو عطا کی گئی ہیں اور جسم کی مختلف اعضاء کی مدد سے کام کرتی ہیں یا مختلف اعضاء ان کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ پہلی ہے قوت جاذبہ۔ یہ قوت غذا کو جسم کے لیے قابل قبول بناتی ہے اور اسے معدے میں لے جاتی ہے۔ دوسری ہے قوت ماسکہ۔ یہ وہ قوت ہے کہ جو غذا کو جسم میں روکتی ہے تاکہ طبیعت یعنی کہ اللہ کی قدرت اس غذا پر کام کر سکے۔ یہ قوت غذا کو جسم میں ٹھہراتی ہے ورنہ غذا اور پانی استعمال کرتے ہی جسم سے باہر نکل جایا کرتا۔ تیسری ہے قوت ہاضمہ۔ یہ قوت غذا کو پکاتی ہے، قابل ہضم بناتی ہے، اس کا لب لباب یا جوہر نکال کر اسے دوران خون کے ذریعے بدن میں پھیلا دیتی ہے۔ اس کی مثال آنتوں کا غذا سے سارا پانی نکال کر غذائی اجزاء کو واپس خون میں شامل کر دینا، اس طرح چکنائی کا ایک دوسرے نظام کے تحت جسم میں پہنچنا، جس کی تفصیل آپ گزشتہ ابواب میں پڑھ چکے ہیں۔ چوتھی ہے قوت دافعہ۔ یہ وہ قوت کہ جو غذا سے جوہر حیات سے نکلنے کے بعد فاضل مادوں کو جسم سے خارج کر دیتی ہے۔ تو مفضل، انسان کو اپنے جسم میں موجود ان قوتوں پر غور کرنا چاہیے کہ انہیں کس نے بنایا اور کس حسن و خوبی کے ساتھ بنایا۔ انہیں اس لیے بنایا گیا کہ جسم کو ان کی ضرورت تھی۔ تم ان پر جس قدر غور کرو گے تمہیں اس میں خالق کائنات کی اسی قدر زیادہ حیران کن تدبیریں اور حکمتیں نظر آئیں گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ دیکھو مثلا انسان کا جسم تو ایک بادشاہ کا مکان ہے۔ اس مکان میں اس کے بچے اور اس کے خاص خدمت گار رہتے ہیں۔ اسی مکان میں کئی نوکر چاکر بھی ہیں کہ جو اس مکان کے سارے کاموں کو سر انجام دینے کے ذمہ دار ہیں۔ مثلا
ایک نوکر کا کام ہے کہ وہ ضروری چیزوں کو جمع کرے اور ان خاص خدمتگاروں کے پاس رکھے۔ دوسرے کا کام یہ ہے کہ جو کچھ آیا ہے اس کو لے جائے اور جمع کرے تاکہ ان چیزوں کی اصلاح ہو سکے اور انہیں کھانے کے لائق بنایا جا سکے۔ تیسرے نوکر کا کام یہ ہے کہ وہ اسے درست کرے، کھانے کے لیے تیار کرے اور ہر ایک کو تقسیم کرے۔ چوتھے ملازم کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی صفائی کا خیال رکھے، گھر میں جو کوڑا کرکٹ جمع ہو گیا ہے اسے مکان سے جمع کر کے گھر سے دور کوڑے کی ڈھیر پر لے جا کر پھینک دے۔ اب دیکھو اس مکان یعنی جس میں انسانی کا مالک اور بادشاہ تو خلاق علیم ہے کہ جو تمام عالموں کا مالک ہے، اور مکان یہ جسم ہے اور اس کی خاص خدمتگار یہ اعضاء ہیں اور نوکر چاکر یا ملازم، یہی چار قوتیں ہیں جن کا میں نے تم سے بیان کیا۔ اور انسان اس مکان میں کرائے دار کی سی حیثیت سے رہتا ہے، البتہ اسے کوئی کرایہ ادا کرنا نہیں پڑتا، شاید اسی لیے بھول جاتا ہے کہ یہ مکان اس کا ذاتی مکان نہیں، ایک دن اسے اس مکان کو خالی بھی کرنا ہے۔ مفضل، تم شاید میری ان باتوں کو جو میں نے تمہیں بدن کی چار قوتوں کے بارے میں بتلائی ہیں غیر ضروری یا بے سبب خیال کرو، کیونکہ یہ عام سی باتیں ہیں کہ جو طبیبوں حکیموں کو بھی معلوم ہے، لیکن میرا بیان اس طرح کا نہیں ہے اور نہ میری گفتگو کا مقصد وہ باتیں بتانا ہے کہ جو اتباع کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں اور جن کی انہیں بیماری کو دور کرنے یا علاج معالجے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے یہ باتیں اس مقصد کے لیے نہیں بتائیں، میں نے ان چار قوتوں کا بیان اس مقصد سے کیا ہے کہ جس کی ضرورت دین کی اصلاح اور گمراہوں کو راہ دکھانے کے لیے پڑتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بخود پیدا ہو گیا، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کا مثال میرا وہ بیان اور مثال ہے جس میں میں نے تدبیر اور حکمت کو واضح کیا تھا۔ تدبیر سے کیا مراد ہے؟ اس عنوان کے تحت امام علیہ السلام نے انسان کی خلقت کے ابتدائی مراحل کو بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ حمل ٹھہرنے کے بعد تدبیر الہی ہوتی رہتی ہے۔ امام علیہ السلام کے اس جامع کلام کی مختصر وضاحت ہم گزشتہ ابواب میں جینیٹک سائنس کی مدد سے قارئین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، مفضل ذرا غور کرو ان صلاحیتوں کے بارے میں جنہیں نفس انسانی میں رکھا گیا ہے۔ میرا مطلب ہے حافظہ، نسیان یعنی بھول جانا، اور شرم و حیا۔ دیکھو اگر ان میں سے صرف قوت حافظہ ہی انسان میں نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کے کاموں میں کس قدر خلل پیدا ہوگا، وہ تجارت، لین دین وغیرہ کس طرح کر سکے گا، اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ اس کا دوسروں پر کیا آتا ہے اور دوسروں کا اسے کیا دینا ہے، کب کس سے کیا لیا تھا، کیا دیا تھا، کیا سنا تھا، کیا وعدہ کیا تھا، کس نے اس پر احسان کیا، کس نے برائی کی، کس چیز نے فائدہ پہنچایا، کس نے نقصان۔ پھر وہ اگر راستہ چلتا تو وہ راستہ اسے یاد ہی نہ رہتا، اگر پڑھتا تو کسی علم کو یاد کس طرح رکھ پاتا، وہ نہ کسی دین کے اچھائیوں یا یاد رکھ کر اس پر قائم رہ سکتا، نہ کسی تجربے سے فائدہ اٹھا سکتا، نہ کسی گزشتہ چیز پر کسی موجودہ چیز کو قیاس کر سکتا تھا کہ اسے یہاں کہاں دیکھا تھا یہ کیا ہے۔ تو دیکھو کہ صرف یہ ایک ہی صلاحیت کس قدر انمول اور ضروری ہے کہ اگر صرف یادداشت نہ رہے تو زندگی کس قدر بدمزہ ہو جائے گی، کس قدر دشواریاں اس کے کاموں میں حائل ہو جائیں گی اور وہ زندگی سے تنگ آ جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اور دیکھو حافظے سے بھی بڑھ کر جو نعمت انسان کو ملی ہے وہ ہے نسیان یعنی بھول جانے کی صلاحیت۔ اگر نسیان نہ ہوتا آدمی اپنی کسی مصیبت پر کبھی صبر و سکون ہی نہ مل پاتا اور نہ کبھی وہ اپنی محرومیوں پر صبر کر سکتا، نہ اس کی کوئی خواہش کبھی دھیمی پڑتی، مثلا اپنے گھر، کار، دولت یا کسی اور چیز کی خواہش ہوتی تو یہ خواہش کسی لمحے کم نہ ہوتی، کسی سے انتقام لینا ہوتا تو وہ ہر وقت اس آگ میں جلتا رہتا، اس کے نتیجے میں وہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ ہی نہ اٹھا پاتا، اس لیے اسے اپنی مصیبتیں اور حسرتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، نہ اسے حکمرانوں کے بھول جانے، حاسدوں کے حسد سے رکنے کی کوئی امید رہتی ہے، اسے ہر وقت یاد رہتا ہے کہ میں نے فلاں غلط کام کیا تھا، کسی وقت بھی پکڑا جاؤں گا، اسے یاد رہتا ہے کہ فلاں غلطی میں نے کی تھی تو سزا دینے والا اسے بھولے گا نہیں۔ اسی طرح حسد کرنے والوں اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کی باتیں وہ کسی لمحے بھول ہی نہ پاتا، اس طرح اس کی زندگی تلخ ہو کر رہ جاتی۔ تو مفضل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ دونوں صلاحیتیں یعنی حافظہ اور نسیان کہ جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں کس طرح انسان میں پیدا کی گئیں، ان میں کس قدر مصلحتیں اور حکمتیں ہیں جن سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ حافظہ اور بھول دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں، لیکن تم دیکھو کہ دونوں ہی انسان کو کس طرح فائدہ پہنچاتی ہیں، دونوں میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب دیکھو
کہ کچھ لوگوں کا نظریہ اور اعتقاد ہے کہ تمام اشیاء عالم کے دو الگ الگ خالق ہیں۔ مانو یہ فرقے کے لوگوں کا اعتقاد ہے کہ سود مند چیزوں کو الگ خدا نے پیدا کیا اور نقصان دہ چیزوں کا خالق کوئی اور ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نسیان یا بھول جانا بظاہر نقصان دہ چیز ہے اور حافظہ ایک سود مند صلاحیت ہے۔ تو دو الگ الگ خداؤں کو ماننے والے ان دونوں متضاد ایک دوسرے کے برعکس صلاحیتوں کو اگر دو الگ الگ خداؤں کی تخلیق سمجھیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ دونوں ہی صلاحیتیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، دونوں میں نفع ہی نفع ہے، دونوں میں کوئی نقصان نہیں۔ شر پیدا کرنے والا خدا خیر پیدا ہی نہیں کر سکتا، جیسا کہ خود ان کا نظریہ ہے۔ تم یہ اور انہیں کس طرح انسان میں خلق کیا گیا؟ تو کیا کسی حکیم مطلق کے ارادے کے بغیر انسانی وجود میں ایسی صلاحیتیں پیدا ہو سکتی تھیں؟ مادہ یا نیچر انسان کی زندگی کے لیے ضروری ان باتوں کا خیال رکھ سکتے تھے؟ انسان پیدا ہونے کے پہلے لمحے سے لے کر اپنی آخری سانس تک اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو بھی معلومات حاصل کرتا ہے وہ اپنے 5 حواسوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ ان 5 حواسوں یا حاسوں یعنی اعضاء کا کام ارد گرد کے ماحول سے معلومات جمع کر کے انہیں دماغ کے طرف روانہ کرنا ہے۔ آنکھیں ارد گرد کی ہر چیز کو ہر وقت اسکین کرتی رہتی ہیں اور ان کی تصاویر پر برقی کیمیائی سگنلز کی شکل میں دماغ کو ارسال کرتی رہتی ہیں۔ کان ارد گرد کی آوازوں کو جمع کر کے انہیں دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ زبان ذائقے کی اطلاع دماغ کو فراہم کرتی ہے۔ ناک خوشبو یا بدبو کے بارے میں ہر لمحہ دماغ کو اطلاعات فراہم کرتی ہے۔ ہمارے جلد میں موجود اعصابی نظام ارد گرد کے ماحول کی درجہ حرارت، روشنی، تاریکی، چیزوں کی نرمی، سختی کے بارے میں دماغ کو اطلاع دیتا رہتا ہے۔ مثلاً جس بیڈ یا کرسی پر آپ بیٹھے ہیں یا جس چیز کو آپ چھو رہے ہیں وہ نرم ہے، سخت، گرم یا ٹھنڈی، آپ کے ارد گرد اندھیرا ہے یا چمکتی ہوئی دھوپ پھیلی ہوئی ہے، یہ سب تفصیلات ہر لمحے ہمارا اعصابی نظام دماغ کو فراہم کرتا ہے۔ یہی نظام جسم کے اندرونی ضرورتوں، دردوں، تکلیفوں کے بارے میں بھی دماغ کو اطلاعات فراہم کرتا ہے۔ دماغ ہر لمحہ بیرون دنیا سے اپنی طرف آنے والی لاکھوں معلومات کو برقی کیمیائی سگنلز کی شکل میں وصول کرتا ہے، پھر انہیں اپنی زبان میں تبدیل کر کے ڈیکوڈ کرتا ہے۔ ضروری معلومات پر جسم کے اعضاء کو اس مخصوص صورتحال کے تدارک کے لیے فوری احکامات صادر کرتا ہے۔ مثلاً آپ کا پاؤں موزیک کے فرش پر پھسلنے لگتا ہے تو پاؤں میں موجود مواصلاتی نظام اس کی فوری اطلاع دماغ کو دیتا ہے۔ اسی وقت آپ کے کانوں میں توازن کو برقرار رکھنے والا نظام دماغ کو اطلاع فراہم کرتا ہے۔ مثلاً دائیں طرف گر رہا ہے جسم تو دماغ فوراً ہی جسم کی بائیں حصے کے پٹھوں کو کھینچ جانے کا حکم صادر کرتا ہے۔ یہ پٹھے جسم کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اس طرح آپ گرتے گرتے سنبھل جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص بے اختیار منہ کے بل سامنے کی طرف گر جائے تب بھی دماغ ہاتھوں کو حکم دیتا ہے۔ ہاتھ چہرے پر پہلے زمین پر ٹک جاتے ہیں اور چہرہ زخمی ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ کے فرش پر پھسلنے کی تمام تر تفصیلات کو دماغ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ آئندہ جب آپ موزیک کے فرش پر قدم رکھتے ہیں تو دماغ آپ کو گزشتہ تجربے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے۔ اب آپ احتیاط سے قدم اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کو اذان کی آواز آتی ہے تو دماغ آپ کو نماز کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ آپ مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ جب آپ چلتے چلتے فائرنگ کی آواز سنتے ہیں تو جھک جاتے ہیں اور چھپنے کی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ کسی دوست، دشمن، رشتے، کسی شے، کسی دوا، غذا، مشروب کو دیکھیں یا اس کا نام سنیں تو دماغ ان سے متعلق تمام تفصیلات، تجربات آپ کو یاد دلاتا ہے۔ اگر یہ یادداشت اور حافظہ نہ ہوتا تو مشکلات کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ دماغ کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ آپ کے لیے انتہائی ضروری، غیر ضروری اور غیر اہم معلومات کو الگ الگ سٹور کر سکے۔ انتہائی ضروری معلومات اور ضروری معلومات ذہن میں ہر وقت تازہ رہتی ہیں۔ غیر ضروری، غیر اہم، تکلیف دہ یادوں، باتوں اور تجربات کو دماغ بتدریج آپ کی فوری پہنچ سے دور رکھتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے دکھوں، اپنی ذلتوں، تکلیفوں، اذیت ناک تجربوں کو بتدریج بھولتے جاتے ہیں۔ اسی کو صبر آنا کہا جاتا ہے۔ یہ ساری تکلیف وہ یادیں ہمیشہ کے لیے محو نہیں ہوتی، کہیں محفوظ رہتی ہیں لیکن آپ کی فوری پہنچ سے دور۔ اگر دماغ میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو آدمی اپنی ذلت کو کبھی نہ بھول پاتا، ماں اپنے مرنے والے بچے کا غم کبھی نہ فراموش کر پاتی، جن مشکلات سے کبھی ہم گزرے تھے ان کی اذیتیں ہم کبھی نہ بھول پاتے۔ انتظام کا جذبہ دماغ میں طوفان اٹھائے رکھتا اور جسم زندگی جہنم بن کے رہ جاتی۔ اقتباس جسم کے عجائبات۔ اس کے بعد باب نمبر 19 ہے گفتگو کی صلاحیت اور اللہ کی حکمتیں، کہ جو انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ اس ویڈیو کے طولانی ہونے پر معذرت خواہ ہوں
اور پیچھے سے اگر آپ کو کچھ شور وغیرہ احساس ہوا ہو اور میری آواز کی لکنت بھی کئی جگہوں پر ہوئی ہے، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے یہ کتاب ہمیں سبق دیتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز بالخصوص ہمارا اپنا وجود ایک عظیم خالق کی حکمت کا پتہ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ ارشادات محض معلومات نہیں ہیں بلکہ معرفت الہی کا وہ سمندر ہے کہ جو انسان کو حیرت اور شکر گزاری کی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ کو انسانی تخلیق کے ان اسرار نے متاثر کیا تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب مل کر اپنے خالق کی نشانیوں کو پہچان سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔